إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما۔ معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی بزرگی ہے جس نے کائنات میں انگنت بے شمار مخلوقات پیدا کیا ہے جو اپنے اپنے انداز میں اللہ کی بڑائی بزرگی، اس کی تعریف، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کی تحمید اپنے اپنے بولیوں میں اپنے اپنے انداز میں کر رہی ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق جسے احسن تقویم کہا، انسان کو پیدا کیا، سوچنے سمجھنے کا سلیقہ دیا اور بے شمار انعامات و اکرامات کیا، بدلے میں اپنی عبادت، اپنی فرما برداری، توحید پہ قائم رہنے کا مطالبہ کیا۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ابھی ایک بڑا ہی جلیل القدر عظیم المرتبت مہینہ ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور غالباً ذی قعدہ کی آج 29 تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے
انشاءاللہ آج کے جمعے میں ذی الحجہ کی اہمیت اور اس کے مستحب اعمال، اس عنوان پر اللہ رب العالمین کے توفیق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر قربانی کے مسائل اور دیگر اہم امور بتلائے جائیں گے۔ معزز سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے، عظمتوں والا، فضیلتوں والا، رب کی نوازشوں والا، بخششوں والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے کو اور اس کے ایام کو، اس کی ساعتوں کو ہم بڑے محترم سمجھتے ہیں، بابرکت سمجھتے ہیں، اور اسی اعتبار سے شوق سے، دلچسپی سے اس میں عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں ہم تمام جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن ماہ ذی الحجہ کے سلسلے میں جو فضیلتیں ہیں ان سے ہم اکثر و بیشتر ہم میں کے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس انداز سے عبادتوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا جس انداز سے کیا جانا چاہیے۔ بڑی بے صبری سے جس چاند کا انتظار کیا جاتا ہے وہ ماہ رمضان کا چاند ہے، اور اس موقع پر دعا بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن دیگر جو 11 مہینے ہیں نہ چاند کب نکلتا ہے، کب اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے، کب وہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، یہ ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کا جو مہینہ محترم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے ابتدائی 10 دن بڑی اہمیت و فضیلت کے حامل ہے۔ کیا فضیلت بتلائی گئی؟ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین ایام اگر ہے تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ابتدائی 10 دن بڑی افضل ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مجاہد اتنے ہی دن میدان جہاد میں گزار دے تو کیا اس سے بھی یہ ایام افضل ترین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مجاہد اتنے ہی دن میدان جنگ میں دیگر ایام میں اگر گزار دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اہمیت کے حامل فضیلت والے دن یہ 10 دن ہے۔ البتہ وہ مجاہد جو میدان جنگ میں گیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا اسلام کے لیے، اس کی فضیلت الگ ہے، وہ اس کا مقام اس سے بلند ترین ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غالباً مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ابتدائی، بڑی فضیلت والے، بڑے محترم ہے، ان ایام میں عبادتیں کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ ایام خود بڑے ممتاز ترین ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں نیکیاں کرنا اتنا زیادہ اہم ہے کہ کوئی مجاہد میدان جنگ میں چلا جائے تو کیا وہ جو ایام گزارتا ہے اس سے بھی افضل ترین ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
کوئی اگر مجاہد میدان جنگ میں نکل گیا، دن گزار دیا اور اپنی جان مال میدان جنگ میں لے کر گیا، مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کیا، کوئی چیز لے کر واپس نہیں لوٹا، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ یعنی ان دنوں میں نیکیاں کرنا، عبادتیں انجام دینا، رب کی فرما برداری کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، میدان جنگ میں جانے سے بہترین ہے۔ تو اور کئی فضیلتیں اس مفہوم کی احادیث کے اندر بتلائی گئی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں ارشاد فرمائے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق اور وتر کی۔ یہاں پر ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے جس کی رب العالمین نے قسم کھائی، ولیال عشر، 10 راتوں کی فضیلت۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جمہور نے کہا یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اب یہاں پر ایک اشتباہ یہ ہوتا ہے، کیا قسم اللہ نے جس طریقے سے کھائی کیا اس طریقے سے ہم بھی کھا سکتے ہیں کسی کی؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اللہ کی مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، نہ اپنی جان کی، نہ کسی اور کی جان کی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب رواج ہے، اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں، ماں باپ کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی اگر وہ قسم کھایا تو ان کو نقصان ہوگا۔ یہ ہندوانہ رسومات ہے جو مسلمانوں میں آ گئی ہے، جبکہ ایک مومن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا ہی نہیں سکتا۔ یہ رب کا اختیار ہے کہ رب نے کبھی چاند کی قسم کھائی والقمر کہہ کر، کبھی سورج کی قسم کھائی والشمس کہہ کر، کبھی راتوں کی قسم کھائی ولیال عشر کی شکل میں، کبھی فجر کے وقت کی قسم کھائی والفجر کی شکل میں۔ یہ رب کا اختیار ہے، اور یہاں پر قسم اس لیے کھائی گئی کہ اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک آیت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جس کی رب نے قسم کھائی ہے۔ معزز سامعین، ذی الحجہ میں اور ذی الحجہ کے سلسلے میں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، کوئی اگر قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنے کا خواہش مند ہو، قربانی کرنا چاہتے ہو، تو ان کے لیے ایک اصول بتلایا گیا، ایک ادب بتلایا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفارہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو درج کیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى ہلال ذی الحجہ، کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ ادب ہے قربانی کا۔ تو معلوم ہوا جو بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، پہلے ہی صاف صفائی کر لے۔ چونکہ یہ مسئلہ
اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، جب بعد میں معلوم ہوتا تو پریشان ہو جاتے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ اصلاح خانے میں عام طور پر کب جاتے ہیں؟ عید سے پہلے، چاہے وہ رمضان ہو یا بقرعید، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ سے پہلے عام طور پر اصلاح خانے میں جا کر اپنے بال وغیرہ کٹواتے ہیں، چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، معلوم نہیں رہتا، تو ایک ادب بتلایا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ذی الحجہ میں جو مستحب اعمال ہے اور اتنی جو اہمیت بتلائی گئی ذی الحجہ کی یا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کی خصوصیت ہے؟ کیوں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے؟ کیوں یہ ایام اللہ کے پاس بڑے محترم، بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے محبوب ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ بتلاتے ہوئے کہ یہ ایام اتنے اہم اس لیے ہے کہ ان میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، کئی عبادتیں ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، صدقہ، یہ 4 اہم عبادتیں ہیں جو ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ انہی ایام میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، دیگر ایام میں حج ادا نہیں کیا جاتا۔ دیگر مہینوں میں ذی الحجہ کے علاوہ حج ادا نہیں کیا جاتا۔ عمرہ تو کسی بھی مہینے میں عطا کر سکتے ہیں، نفل عبادت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے موقع پر جانور کاٹ کر گوشت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور جنہیں اللہ توفیق دے ان محترم ایام میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو کھلانے کا انتظام، پلانے کا انتظام، بے لباسوں کو لباس پہناتے ہیں، اور اپنی حتی المقدور مدد کرتے ہیں لوگوں کی، چاہے وہ مساجد کے لیے ہو، مساجد کے تعاون کی شکل میں ہو، مدارس کے تعاون کی شکل میں ہو، غرباء کو کھلانے یا خرچ کرنے کی شکل میں ہو، کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرنے کی شکل میں ہو۔ الحمدللہ اپنی حسب استطاعت اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ خاص طور پر جو عبادت کے ایام ہوتے ہیں، فضیلت والے ایام ہوتے ہیں، لوگ ان میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خصوصاً خاص طور پر میں یہاں کے لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ نئی جانمازوں کا انتظام ہوا اور ٹائلز وغیرہ لگا دیے گئے، اور ماشاءاللہ مسجد بڑی صاف و شفاف نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جو مساجد کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت دے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور بہترین بابرکت زندگی انہیں عطا کرے، آخرت کی زندگی ان کی بہتر کر دے۔ تو الغرض ان ایام میں اہم عبادتیں انجام دینا ہے، وہ سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین کہا، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جو نماز قائم کیا، نماز کا اہتمام کیا، نماز پڑھتا رہا، گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ فمن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، منہدم کر دیا، اس نے گویا کہ دین کی جو بنیادی چیزیں اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ نماز یہ فریضہ ہے۔ تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھنے کے بعد، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف عیدین میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، پھر کبھی اور نماز نہیں پڑھتے، سالانہ نماز پڑھنے والے۔ کچھ ہوتے ہیں مہینوں میں خاص مہینے آتے ہیں ان میں نماز ادا کرتے، جیسے رمضان ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جمعہ ٹو جمعہ، جمعے کی نماز پڑھ لیے، پھر
सूरत नज़र आती जुम्मे के दिन, फिर जुम्मे की पढ़ लिए। दीगर नमाज लोग है बख्शवाने वाले, क्या परेशानी, क्या क्यों तकलीफ़ में मुब्तला हो, क्यों वक्त लगाए, फ़लाँ बख्श देंगे, फ़लाँ से ये है वो है, ये जो अक़ीदे पाए जाते हैं शॉर्टकट में जन्नत में जाने का, ये मुनासिब नहीं है। जब तक इबादतें अंजाम नहीं देंगे दरजात बुलंद नहीं होंगे। जब एक दीन के अहम चीज़ को छोड़ दिए तो फिर कौन कैसे बख्शवाएगा। नमाज बड़ी अहम चीज़ है और बहुत कम ऐसे खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह 5 नमाज़ों की तौफ़ीक़ देता है और बाकायदा वो नमाज़ों का अहतमाम करते हैं और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में नमाज़ों की बरकत से सुकून, राहत वगैरह अता करते हैं। यहाँ पर एक काबिल गौर बात है कि यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ने फ़जर की कसम खाई, तो मालूम हुआ फ़जर की नमाज बड़ी अहम है। लेकिन जो लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं फ़जर में, वो भी सुस्ती का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं। अगर मुसलमान फ़जर की अहमियत को जान ले, इसकी फजीलत को जान ले, इसमें जो इनामात रखे गए हैं इन्हें जान ले, तो यकीन जानिए जिस तरीक़े से जुमे में मस्जिदें भरी नज़र आती हैं इंशाअल्लाह फ़जर में भी भरी हुई नज़र आएगी। क्यों? फ़जर में कोई कारोबार नहीं करता, दुकान खोलना नहीं रहता, मुलाजमत नहीं रहती, सब माशाअल्लाह बिस्तरों पर रहते हैं आराम करते हुए। अगर वो चाहे तो इस तरीक़े से मस्जिदें भर सकती है जुमे में। जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदें फ़जर में भरी पड़ेगी इंशाअल्लाह मुसलमान एक बड़ी ताकतवर कौम बनकर उभरेंगे। क्या फजीलतें बतलाई गई। आज हम परेशान हैं, कमाई में बरकत नहीं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन मुनासिब मुलाजमत नहीं मिल रही, कमाए सो कहाँ जा रहा पता नहीं, बीमारियों के इलाज में जा रहा या कारोबार में नुकसान हो रहा। कमाई तो माशाअल्लाह अच्छी है लेकिन कहाँ जा रहा, कैसे ख़त्म हो रही। फिर महीने के आखिर में वही कर्ज़े इतने लिए कि अदा नहीं कर सकते, परेशान, बीमारियों से परेशान, घर में कभी फलां बच्चा, कभी फलां बच्ची, कभी बीवी, कभी फलां बीमार, एक का इलाज करा के ख़त्म नहीं, दूसरे बीमारी, दूसरे तैयार, परेशानी, बेचैनी, मियाँ बीवी में इंतशार, परेशान, सुकून नहीं, टेंशन, घबराहट। ये जो बेचैनी की कैफियत आज नज़र आ रही है, ये जो तकालीफ में मुबतला है, जिस दिन नमाज़ों का एहतमाम कर लेंगे ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज का, तो इंशाअल्लाह नज़र बद से भी महफूज रहेंगे। कोई जादू करवा दे तो जादू का असर नहीं होगा इंशाअल्लाह। मुलाजमत नहीं है, अल्लाह रोज़गार से लगा देगा, कमा रहे हैं अल्लाह ताला बरकत देगा। कब? एक उसूल हमेशा याद रखिए, वो उसूल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल, एक हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह। सुबहान अल्लाह, जो फजर की नमाज पढ़ लिया वो अल्लाह की हिफाजत में है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की हिफाजत से कोई चीज़ निकाल नहीं सकती। हमारी सोच झूठी हो सकती, मेरी बात झूठी हो सकती, आपकी बात झूठी हो सकती, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल झूठा नहीं हो सकता। आपने वादा किया तो इंशाअल्लाह ये वादा पूरा होकर रहेगा। मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। आज पूरा भरोसा असबाब पर है, मुसब्बिबुल असबाब को हम छोड़ दिए। फजर में मुअद्दिन बुलाते हैं, आओ कामयाबी के लिए, आओ नमाज के लिए, तो सोते रहते हैं। जब मुलाजमत बुलाती है, आओ कंपनी का टाइम हो गया, कारोबार का टाइम हो गया, दुकान खोलना है, ट्रैफिक जाम नज़र आती है। असबाब पर इतना भरोसा, मुसब्बिबुल असबाब के पास जाने के लिए पूरी सड़कें वीरान है, सुनसान है। ताज्जुब होता है, जो रब रोज़ी देने वाला है उसके पास जाने के लिए टाइम नहीं है, और जहां रोज़ी हमको मिलने वाली है वहां पर भागे चले जाते हैं। ट्रैफिक जाम, परेशान, बेचैन,
بیمار بھی ہے تو جا رہے ہیں ورنہ تنخواہ کٹ جائے گی، بیمار بھی رہے تو دکان کھول رہے ہیں ورنہ کاروبار متاثر ہوگا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، یہ ایک فجر کا معاملہ ہے، کئی فضیلتیں ہیں فجر کی۔ جو لوگ فجر کا اہتمام کرتے ہیں یقیناً ان کے چہرے تر و تازہ رہتے، خوش و خرم رہتے، غربت کے باوجود بے نیاز رہتے، پریشانیوں کے باوجود کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، وہ دن بڑا آرام اطمینان دہ دن گزرتا۔ اور اگر اللہ نہ چاہے تو فجر کی برکت سے حادثوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو الغرض اور کئی باتیں ہیں۔ اس سے قبل فجر کے عنوان پر میں نے تفصیلی طور پر تقریباً 7-8 فائدے فجر کے اور اسی طریقے کے نقصانات بھی کیا کیا ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک نقصان سن لے، میں بات آگے بڑھاتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑے مبارکباد ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، جب بندہ صبح کرتا ہے، جب رات میں سوتا ہے تو شیطان گدی پر 3 گیٹھیاں مارتا ہے، گیٹھی مارتا ہے 3۔ جب بندہ صبح میں اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے 1 گیٹھی کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری گیٹھی کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے فجر کی تیسری گیٹھی کھل جاتی ہے۔ اب وہ حشاش بشاش تر و تازہ صبح کرتا ہے۔ لیکن کوئی اگر فجر میں نہ اٹھے تو 3 گیٹھیاں نحوست کی، مفلسی کی گدی پر بندھی ہوئی ہوتی ہیں اور بے چین بے قرار صبح کرتا ہے، وہی بے چینی شام تک رہتی ہے، چڑچڑاپن، اس کو گالی گلوچ، اس کو یہ کر دے رہے، کاروبار نہیں ہوا تو اس کے اوپر برس جا رہے، یہ جو بے چینی بے قراری کی کیفیت ہے کیا ہے، یہی وبال ہے۔ اور جو فجر کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنی، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کیا۔ اتنی وعیدیں ہیں۔ تو کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ فجر کے فوائد کیا ہے، نقصانات کیا ہے بتلاؤں گا۔ ان ایام میں جو عبادتیں انجام دینا ہے، نمازوں کا اہتمام، خصوصاً فجر کا اہتمام، پھر ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال انجام دینا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم ایک روزے میں لڑتے ہیں، عرفہ 8 کو ہے یا 9 کو ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلا رہا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن روزہ رکھتے۔ 9 دن روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، سنت ہے، رکھیں گے تو اجر ملے گا۔ روزوں کے کافی فضائل بتلائے گئے۔ کوئی اللہ کے لیے 1 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے، اور کئی فضیلتیں بتلائی گئی۔ تمام اعمال میں سب سے بہترین، اللہ کا محبوب ترین کوئی عمل ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے، کیونکہ اس کا بدلہ نہیں بتلایا گیا، ہر نیک عمل کا بدلہ بتلا دیا گیا۔ تو جتنا ہو سکے 9 دن نہیں، 5 دن ہی صحیح، 3 دن ہی صحیح، ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا، ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں۔ اسی طریقے سے خاص طور پر جو ان ایام میں عبادتیں انجام دینا ہے وہ ہے اذکار، تکبیر، تحلیل، تحمید، یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے ان ایام میں، اس لیے کہ صحابہ کرام خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام میں نکل جاتے تھے بازاروں میں تکبیرات پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہم سمجھتے یہ عید کی دعا سمجھتے،
عید کے موقع پر عیدگاہ جاتے وقت یا عید میں پڑھنے کی دعا سمجھتے ہیں، جیسے جنازے کی دعا کیا ہے؟ جنازہ لے جاتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ جنازے کی دعا سمجھتے اور عام ایام میں پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ کوئی اگر پڑھ لے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ادھر ادھر دیکھتے کہ کوئی جنازہ تو نہیں جا رہا۔ افسوس ہے مسلمانوں کی عقلوں پر، اتنے بہترین الفاظ ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ، نہ ہاتھ میلا نہ پیر، نہ ہاتھ تھکتا نہ پیر، اپنی زبان کو حرکت دینا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی میں خیر و برکت نازل کرے گا، نیکیاں بھی دے گا، درجات بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ صحابہ خاص طور پر ان ایام میں اذکار کا، تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تاکہ دوسرے بھی دیکھ کر پڑھے، بازار میں، گھر میں، جہاں بھی ہو اس کا اہتمام ہونا۔ الغرض وقت اجازت نہیں دے رہا، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان ایام میں عبادتیں انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں سے، اس کی برکت سے نوازے گا، درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، اور تمام عبادتوں میں نماز، روزہ اور اذکار کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو ضرور بضرور اللہ کی راہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان محترم ایام کو عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں عبادتوں کو قبول فرما، درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ الہ العالمین جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ خصوصاً اس مسجد میں جو جانمازوں کا اہتمام کرے اور تعمیری کاموں میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیے اور حصہ لیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خرچ کی برکت سے ان کے تمام مسائل کو حل فرما دے اور ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے اور زندگی کے تمام پریشانیوں کو اس کی برکت سے ختم کر دے۔ الہی دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، سکون نازل فرما، میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ جو بے اولاد ہے الہی اپنے فضل و کرم سے انہیں نیک و صالح اولاد سے نوازے۔ الہ العالمین والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، والدین موجود نہ ہو تو ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔ ربنا تقبل